بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط، اس موضوع پر سبق نمبر 3 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے تحقیق کے تاریخی و تدریجی مراحل، یعنی کہ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ تحقیق کا جو آج معیار ہے، جو آج تحقیق کے اصول و ضوابط طے کیے گئے ہیں، جو پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، یہ اس مرحلے تک کیسے پہنچا، ابتدا میں اس کے اصول کیسے مرتب ہوئے اور کتنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آج تحقیق اس درجے پر فائز ہے۔ یعنی تحقیق کی ایک طرح سے تاریخی حیثیت کو آج ہم پچھلے زمانے کی جن اقوام و سماج تک الہامی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، ان میں جادو، منتر، چڑیلوں، بھوتوں اور دیگر قدرتی نظاروں سے متعلق عجیب و غریب روایات و عقائد وابستہ تھے۔ یہ غیر معقول عقائد و خیالات الہامی تعلیمات اور علوم و فنون کی ترقی کے ساتھ کم ہوتے گئے، لوگوں میں غور و فکر کا شعور بیدار ہوا اور انسان اشیاء کی حقیقت پہچاننے کے لیے ریسرچ، تحقیق اور کھوج بین کے مختلف مراحل پر عمل کرتے ہوئے عصر حاضر کی حیران کن ایجادات اور عقل و شعور کی کثرت استعمال تک پہنچا۔ یعنی کہ جب اسلامی تعلیمات دنیا کی تمام اقوام تک نہیں پہنچی تھی، یا خدائی تعلیمات، الہامی تعلیمات تمام اقوام تک نہیں پہنچی تھی، تو جن اقوام اور جن سماج تک یہ تعلیمات نہیں پہنچی تھی، ان کے اندر مظاہر فطرت اور قدرتی مناظر سے ایک عجیب سی خوف اور ایک عجیب سی امید ہوتی تھی۔ ان چیزوں سے متعلق وہ بھوت، چڑیل، جادو، منتر، یہ تمام الگ الگ طریقے سے روایات اور عقائد گڑھ رکھے تھے انہوں نے۔ اب چنانچہ ابھی بھی مصری اور یونانی اور ہندوستانی اور چینی کہانیوں میں اس طرح کے افسانوی داستانی ٹائپ کی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب الہامی تعلیمات اور علوم و فنون ان اقوام تک پہنچی تو ان کی یہ باطل خیالات اور یہ غلط عقائد، ان میں کمی آتی گئی۔ پھر اس کے بعد انسان اشیاء کی حقیقت پہ غور کرنا شروع کیا اور پھر کھوج اور تلاش کیا اور کیوں اور کیسے کے چکر میں انسان پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی حیران کن ایجادات اور عقل و شعور کے اس قدر استعمال سے آج تحقیق کا یہ معیار قائم ہوا۔ انسان کے ذہنی ارتقاء اور ریسرچ و تحقیق کی تدریجی ترقی کا تاریخی جائزہ آگے۔ سب سے پہلی بات ہے آزمائش اور تصدیق، یعنی انسان کے اندر انسان نے پہلا تحقیق کی جو پہلا قدم رکھا وہ آزمائش اور تصدیق تھا۔ آزمائش اور تصدیق کیا ہے؟ تحقیق کے ابتدائی دور میں کسی تحقیق کو اتفاقی یا قدرتی طور پر ہو جانے والا عمل کہہ دیا جاتا تھا، پھر بعد میں اسے یعنی عمل کو جس طرح پرکھا جاتا اسی طرح بیان کر دیا جاتا۔ اس طرح انسان قدرت کے پوشیدہ اسرار کو حل کرنے کے لیے درپیش مسائل کو پرکھتا رہا اور نئے اصول مرتب کرتا رہا۔ اس لیے آزمائش اور تصدیق کو تحقیق میں اصول مرتب کرنے کا پہلا دور کہا جاتا ہے۔
اس دور میں ابتدائی تحقیق کے اصول مرتب ہوئے جنہوں نے خالص تحقیق کے اصولوں کو جنم دیا۔ پھر رفتار زمانہ کے ساتھ رسومات و روایات، معتبر ذرائع، شخصی تجربات کے ساتھ مزید ذرائع تلاش کر لیے گئے، یعنی تحقیق کے مزید ذرائع تلاش کر لیے گئے جن سے نئی معلومات کی تہ تک پہنچنے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس طرح رفتہ رفتہ تحقیق کے اصول مرتب ہوتے رہے۔ یعنی ابتدا میں انسان کوئی بھی تحقیق کی بات آپ سامنے آتی جو انسان کے سامنے، تو وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ تو اتفاقی طور سے ایسا ہو گیا ہے، کوئی چیز کوئی چیز ایجاد کر لیتا، کوئی چیز بنا دیتا، تو کہتا کہ یہ یوں ہی اتفاق سے بس اس نے بنا دیا، یا یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ قدرتی طور پر یہ عمل ہو گیا۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہا جاتا کہ کسی انسان نے اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے چیز ایجاد کی۔ لیکن پھر اس کے بعد انسان پھر اس کی پرکھ کرنے لگا، اور تو جو انسان جس طرح کسی چیز کی پرکھ کرتا تھا وہی اسی طرح سے اس کو بیان کر دیتا تھا، تو وہی نام پڑ جاتا تھا۔ اس طرح سے ہر ایک کی پرکھ الگ الگ ہوتی گئی۔ دھیرے دھیرے پھر انسان نے قدرت کی جو پوشیدہ اسرار ہیں، یعنی سورج کے نظام میں، چاند کے نظام میں، یا اس طرح سے دیگر مظاہر فطرت میں جو پوشیدہ چیزیں تھیں، جو پوشیدہ اسرار و رموز تھے، ان کو حل کرنے کے لیے انسان نے کوشش کیا اور اپنے درپیش مسائل کو پرکھتا رہا۔ اس طرح سے اس نے اس کو پرکھتے پرکھتے پھر نئے اصول مرتب کیے۔ اس کو پرکھنے کا طریقہ کہ پہلے وہ آزمائش کرتا ہے اس کی، پھر تصدیق کرتا۔ اس طریقے سے آزمائش اور تصدیق کو تحقیق میں اصول مرتب کرنے کا پہلا دور کہا جانے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر رسومات، روایات، معتبر ذرائع، شخصی تجربات، ان تمام چیزوں کو جو ہے تحقیق کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ روایات یعنی تحقیق کے ذرائع میں سے ایک رسوم و روایات بھی تھی۔ انسان اپنے اعمال کی قدر مقرر کرنے اور اپنی اہم خواہشات کو منتخب کرنے کے لیے رائج الوقت رسموں، رواجوں اور اپنے بزرگوں کی روایتوں کو پرکھتا اور قبول کرتا تھا۔ سماجی رتبوں اور رسموں کو قبول کرنے میں اقتصادی ضرورت اور پابندیوں کو قبول کرنا پڑتی ہیں۔ پھر جب اقتصادی پابندیاں انسانی خواہشات اور وقار و مرتبہ سے ٹکراتی ہیں تو انسان خود ذہنی پستی کا احساس کرتا، اور یہی ذہنی سوچ ہی انسانی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوئی۔ یعنی پھر تحقیقی اصولوں میں روایت و رسوم یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور محقق اپنے غلط نتیجے کو بھی درست ثابت کرنے کے لیے روایت و رسوم کا حوالہ دیتا تھا۔ یعنی انسان اپنے اعمال کی قدر متعین کرنے اور اپنی خواہشات کو منتخب کرنے کے لیے اپنے دور کی رسومات اور اپنے دور کے رواجوں اور اپنے بزرگوں کی روایتوں کو پرکھتا اور پھر اس کے مطابق اپنی خواہشات کو منتخب کرتا اور ان کی روایتوں اور بزرگوں کی روایتوں کو قبول کرتا۔ یعنی جو بزرگوں کی روایت ہوتی کہ جیسے کہ دھوتی پہننا بزرگوں کی روایت تھی، تو اس کو پھر وہی اس کی خواہش ہو جاتی تھی کہ وہ کپڑے میں دھوتی کا استعمال دھوتی کا کرتا، یا جو اگر کوئی اعمال کرتا تو اس میں اس کی ایک کوئی بھی کام ہوتا اس کی ایک قدر متعین کرتا، ایک ویلو متعین کرتا۔ اس ویلو کو متعین کرنے میں بھی وہ اپنے بزرگوں کو دیکھتا کہ اگر بزرگ چاندی کا کوئی زیور بناتے تھے، یعنی ہاتھ کا کڑا بنایا تھا کسی نے، ان کے کسی اسلاف نے، تو اس کو دیکھتا کہ اس کی سوسائٹی میں اس کی کیا قدر ہے، اس کی اس عمل کی یعنی چاندی کے کڑے کے بنانے کی کیا قدر ہے، کیا ویلو ہے، اس کے مطابق پھر وہ اپنے عمل کی بھی قدر متعین کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے دھیرے دھیرے پھر انسان میں ایک درجہ ایک مرحلہ یہ آیا کہ اقتصادی ضرورت اور پابندیوں کو بھی اسے قبول کرنی پڑی، اور اقتصادی پابندیاں جو تھیں
یہ انسانی خواہشات اور اس کے وقار و مرتبے سے ٹکرانے لگی۔ جب یہ ٹکراؤ ہوا تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر انسان کی ذہنی سوچ بڑھی، انسان نے سوچنا شروع کیا، اور اسی سوچنے کے عمل جو ہے انسان کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہوا۔ یعنی اس تحقیقی اصول میں یہ جو روایات اور رسومات تھیں یہ دوسرا مرحلہ رکھتی تھی۔ پہلا مرحلہ کہ تجربے کا تھا، اس سے پہلے ابھی ہم نے جو پڑھا، اور دوسرا مرحلہ رسوم و روایات کا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے سائنسی سوچ کا، یعنی انسان پھر سائنٹیفک طریقے سے سوچنے لگا۔ سائنٹیفک سوچ کیا ہے؟ تحقیق سے متعلق سائنسی اصول یہ ہے کہ یعنی سائنسی سوچ، اصول کا مطلب سائنسی سوچ، جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنٹیفک میتھڈ یہ کہ ابتدا میں کسی تحقیق کی بابت اس کے تمام مرحلے سمجھائے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تحقیق میں کون کون سے حقائق شامل ہیں۔ اسی کو خاکہ سازی کا عمل کہا جاتا ہے۔ یعنی سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی موضوع پر اگر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ابتدا میں ایک خاکہ بنا لیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اپنی اس تحقیق کو وہ کتنے مرحلوں میں مکمل کرے گا۔ پہلے کیا کس پر مطلب اپنی پوری تحقیق کو، کہ جیسے کہ آتا کہ پہلے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے کہ پہلے بیبلیوگرافی کی کتابیات کی کون سی کتابیں اس میں معاون ہوں گی، پھر اس کے بعد پھر مواد اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کا مواد کا علمی جو مواد ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی چھان پھٹک کرتا ہے کہ کون مفید ہیں کون مضر، کن کو لیا جا سکتا ہے، پھر اس کی حیثیت طے کرتا ہے کہ ان مواد کی کیا حیثیت ہے، جو اس طریقے سے تمام مراحل کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ سائنسی سوچ میں ہوتا ہے کہ پہلے تمام مراحل بیان کیے جاتے ہیں۔ خاکہ سازی کا عمل ہوتا ہے، اس خاکہ سازی کے عمل کو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ سائنسی تحقیق میں کسی بھی چیز کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم اس کا تعلق دیگر چیزوں سے ظاہر نہ کر دیں، یعنی اس کی کوئی مثال ثابت کر دیں کہ جیسے کہ اس موضوع پر فلاں نے ریسرچ کی ہے، اسی سے ملتے جلتے کسی موضوع پر آدمی بتاتا ہے کہ ہم اپنے موضوع پر اس قسم کا ریسرچ پیش کریں گے، جو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ باتیں آتی۔ اس اصول کے مطابق یعنی سائنسی سوچ کے مطابق تحقیق کرنے والا کسی بھی مسئلے کو منتخب کرنے کے بعد مسئلے کی بیبلیوگرافی کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کے وہ طریقے استعمال کرے جن سے وہ اپنی تحقیق کے مطلوبہ نتائج حاصل کر کے افکار و خیالات کو صحیح ثابت کرے۔ تحقیق کے طریقے مطلب کہ تحقیق کی جتنی قسمیں ہیں، تو ریسرچ میتھڈ کی جو قسمیں ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بتائیں گے کہ محقق کو جب وہ خاکہ سازی کرے گا تو اس میں اس کی وضاحت بھی کرنی ضروری ہے کہ کون سا طریقے تحقیق وہ اختیار کرے گا۔ شخصی تجربہ۔ آج شخصی تجربات کے ذریعے روزمرہ زندگی کے امور و معاملات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی مسئلے کو حل کرنے میں ذاتی تجربہ کام نہیں آتا تو دوستوں، متعلقین اور ماضی حال کی علمی ہستیوں کی تاریخ و واقعات سے بالترتیب استفادہ کرتے ہوئے اسے حل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کو انسان حل کرنے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کرتا ہے کہ اس کو اس مسئلے سے متعلق کبھی کوئی تجربہ ہوا کہ نہیں۔ اگر کوئی تجربہ، کوئی اس کی پرسنل کوئی تجربہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے وہ مسئلے کو حل کر لیتا، اگر اس نے پھر وہ اپنے متعلقین، اپنے دوست احباب سے کرتا ہے، یعنی بالترتیب اس مرحلے۔ پھر اگر دوست احباب سے نہیں ہوتا تو متعلقین کے تجربوں کو دیکھتا ہے، پھر نہیں ہوتا پھر وہ تاریخ میں جاتا ہے، پھر تاریخ میں بڑی ہستیوں کی واقعات اور تجربات کو پڑھتا ہے، پھر اس کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت پسند محقق غلط تجربات کو اپنی تحقیق میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نے کی زندگی کا کوئی غلط تجربہ ہے تو اس کو آئیڈیل نہیں بناتا وہ، بلکہ وہ مفید تجربات کو ہی قبول کرتا ہے۔ سائنسی اور شخصی تجربے میں فرق یہ ہے کہ فرضی باتیں صرف عام تجربات میں ہوتی ہیں جنہیں سائنسی اصولوں کی مدد سے مزید متحقق اور قابل یقین بنایا جاتا ہے۔ یعنی عام تجربات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ مذکور ہو جو فرضی ہو، اصل نہ ہو، لیکن اس واقعے کو جب سائنسی اصول پہ پرکھیں گے تو اس کا کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے گا۔ یہ سائنسی تجربے اور شخصی تجربہ
موجودہ سائنسی تحقیق کا اہم اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کی تحقیق کی جائے تو پہلے مرحلے پر ہر بات کا ایک مفروضہ تیار کر کے اس کو تجرباتی مراحل سے گزارا جائے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہائپوتھیسس یا مفروضے کی ریسرچ میں بڑی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک مفروضہ قائم کریں گے، پھر اس مفروضے کے مطابق پھر جب آگے میٹریل کریکشن کا کام کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، پھر اس کو مفروضے سے ملائیں گے کہ اس سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے. نہیں میل کھاتا تو مزید ابھی تحقیق کو جاری رکھیں گے. یہ سائنسی تحقیق میں نہایت ہی اہم، یعنی مفروضہ اور تجربہ سائنسی تحقیق میں نہایت ہی اہم اور محتاط مرحلہ ہوتا ہے. مفروضہ اور تجربے میں تحقیق کا نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے جسے ظاہر کرنا محقق کا کام ہوتا ہے. وہ نتیجہ کسی تعمیری اور تخلیقی خیال کا سائنسی خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کے تدریجی مراحل کو پڑھتے ہوئے، تاریخی اور تدریجی مراحل کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ایک مختصر سی تمہید پڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے سب سے پہلے مرحلے آزمائش اور تصدیق کو پڑھا کہ انسان نے سب سے پہلے یہ کیا کہ تجربہ کرنا آزمائش کرنا شروع کیا، ٹیسٹ اینڈ ویریفائی کم تھے. پھر اس کے بعد رسوم و روایات پر آیا کہ رسوم و روایات کو اختیار کرنا شروع کیا، اس کا یقین بڑھا. پھر اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ آیا کہ سائنسی سوچ کو اس نے اختیار کیا. پھر شخصی تجربے کو بنیاد بنایا. پھر اس کے بعد مفروضہ اور تجربہ اس حد تک پہنچتے ہوئے پھر آج کی تحقیق جو ہے کہ پورا ایک تحقیقی اصول مرتب ہو چکا ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. شخصی تجربہ، سائنسی سوچ، یہ تمام چیزوں کی رعایت آج بھی کی جاتی ہے. اس طریقے سے سائنسی اصول متعین اور منتخب اور مرتب ہوئے.